آگے ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں اس بات کا غالب گمان ہو یا خوف ہو، اللہ تعدلوا کہ تم 4 بیویوں میں عدل نہیں کر سکو گے، فواحدۃ تو پھر ایک پر اکتفا کرو، او ما ملکت ایمانکم یا صرف باندیوں پر، یعنی اگر ایک بیوی کے حقوق بھی ادا نہیں ہو سکتے تو پھر باندیوں پر اکتفا کرو، ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ تم ظلم نہیں کر سکتے۔ یعنی وہ لوگ جن میں عدل کی طاقت کم ہے یا ان میں حوصلہ نہیں ہے یا ان کو یہ ڈر ہے کہ ہم نے دوسری کی تو ڈاماڈول ہو جائیں گے، ہم بالکل ایک کی طرف مائل ہو جائیں گے، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ یہی حکم دے رہے ہیں کہ تم ایک پر اکتفا کرو، اور اگر ایک کے حقوق بھی ادا نہیں ہو سکتے تو پھر باندیوں پر اکتفا کرو۔ باندی عدل کسے کہتے ہیں، اس کی تفصیل اب میں جاؤں گا تو بہت ڈیٹیل ہو جائے گی۔ میری کتاب ہے ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت کیوں، اس کے پہلا چیپٹر ہی عدل کے بارے میں ہے کہ قرآن نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ 2-3 بیویوں میں عدل کرنا ضروری ہے، تو اس عدل کو میں نے اس میں کافی ڈیفائن کیا ہے احادیث کی روشنی میں، اور فقہا کے جو مسائل فقہا نے بیان کی ہیں اس کی روشنی میں، وہ آپ اس میں مطالعہ کر سکتے ہیں۔ باقی ایک بہت اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ باندیاں کیا ہوتی ہیں، تو یاد رکھیے پہلے زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی تو عورتیں جو گرفتار ہوتی تھیں تو اسلام نے کیا کیا ہے کہ ان خواتین کا اس وقت آپ کے پاس چند آپشن تھے۔ نمبر 1 یہ کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اس میں بھی ان عورتوں کا نقصان تھا، یا یہ کہ ان عورتوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے۔ اگر ان عورتوں کو واپس چھوڑ دیا جائے تو ظاہر ہے وہ پھر دشمن بن کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گی، یعنی آپ کے سامنے لڑنے کے لیے آئیں گی۔ تیسرا آپشن یہ تھا کہ ان خواتین کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے تو ان کی عزتیں محفوظ رہنا مشکل، اور وہ جیل کی کوٹری اور اس زندگی میں یہ بھی ان کے ساتھ ظلم تھا۔ تو ایک ہی آپشن تھا کہ ان خواتین کو، ہاں ایک آپشن یہ تھا کہ ان کو مردوں کی بیوی بنا دی جائے، تو ظاہر ہے دشمن قوم کی گرفتار شدہ عورتیں جو آپ کے گرفتار ہو کوئی بھی بیوی بنانے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتا، کیونکہ بیوی آپ کے پیرالل ہوتی ہے، تو وہ آپ کے یعنی جو شکست خوردہ قوم ہے اس کی عورتوں کو اتنا پروٹوکول دینا کہ وہ مجاہدین کو حکم دیا جائے کہ وہ اس کو بیوی بنائے، تو یہ فطرت کے خلاف تھا۔ تو اسلام نے ایک راستہ یہ رکھ دیا کہ ان کو باندی بنا دی جائے، یعنی ہوں وہ بیوی کی طرح مگر ان کے حقوق بیوی سے کم ہو، اور اس میں بہت ساری پابندیاں لگا دیں کہ جس کی باندی ہے اپنی سیکچول ڈیزائر صرف وہی اس سے پوری کر سکتا ہے، کوئی دوسرا مرد اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، تاکہ عورت ایک پبلک پراپرٹی نہ بن جائے۔ اور دوسری بات یہ بھی اسلام نے حکم دے دیا کہ جو مالک ہے اس کا، جس کے قبضے میں یہ باندھی جائے گی، وہ اس کے تمام حقوق خود پورے کرے گا۔ تو ریاست پہ ذمہ داری ڈالنے کے بجائے ان مردوں پہ یا ان لوگوں پہ ذمہ داری ڈال دی گئی جن کی یہ باندھی بنی ہے، کیونکہ دیکھیں ریاست پہ ذمہ داری ڈالتے ہیں تو ریاست بسا اوقات اپنی ذمہ داریوں کو پوری بھی نہیں کرتی، اور ریاست کا ان سے براہ راست فائدہ نہیں ہوتا، جبکہ جن مجاہدین نے ان کو قبضہ کیا ہے اگر ان کی ملکیت میں دے دی جائے تو وہ ان سے ڈیزائرز بھی پوری ہوں گی، وہ ان سے خدمت بھی لیں گے اور ان کے حقوق کا خیال بھی کریں گے۔ اور پھر اسلام نے ان کے بہت سارے حقوق بیان کر دیے۔ نمبر 1 یہ کہ ان کو کسی نے ایک دفعہ بھی منہ سے کہہ دیا کہ آزاد ہو تو یہ لفظ ریورس نہیں ہو سکتا، یہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائیں گی اور پھر ان پر ملکیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ دوسرا طریقہ اسلام نے یہ کیا کہ ان سے اگر کسی کی اولاد ہو گئی تو پھر جو مالک ہے وہ مرنے کے بعد کوئی اور یہ باندی وراثت میں نہیں جائے گی، یہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے گی۔ تو اولاد کی صورت میں یہ پروٹوکول دیا گیا ان کو۔ پھر اسلام نے باندیوں کو آزاد کرنے کے فضائل بہت بیان کیے۔ قرآن میں آتا ہے فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ اسلام کیا ہے؟ فرمایا غلام کا آزاد کرنا ہے۔ تو غلام اور باندی کا آزاد کرنے کو عین اسلام قرار دیا ہے، جس کی وجہ سے صحابہ نے بہت دھڑا دھڑ باندیوں کو آزاد کیا ہے، غلاموں کو بھی آزاد کیا ہے۔ پھر اسلام نے کچھ سزائیں ایسی رکھ دیں کہ وہ سزا یعنی کچھ گناہ ایسے تھے کہ جن گناہوں کا کفارہ یہ ہے کہ باندی یا غلام کو آزاد کرنا پڑے گا۔ جیسے آپ نے کسی انسان کا غلطی سے قتل کر دیا تو پھر غلام آزاد کرنا پڑے گا اس کے بدلے میں، ورنہ کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ آپ نے قسم کھا کے اگر توڑ دی ہے تو اس کا کفارہ ہے کہ آپ کو غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ بیوی کو ماں کے کسی عضو سے آپ نے تشبیہ دے دی تو اس کا کفارہ ہے کہ آپ کو غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ اسی وجہ سے جو ماہرین ہیں، جو گورے ہیں، انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ اسلام نے غلامی کو ختم کیا ہے، اسلام نے غلامی کو پروموٹ نہیں کیا۔ اور اسلام میں جو غلامی کا تصور ہے یہ وہ نہیں ہے جو یورپ امریکہ میں ہے، ان کے ہاں غلام کا کنسپٹ الگ ہے، اسلام کے ہاں غلام کا کنسپٹ الگ ہے۔ تو یہ بہت ساری پھر اور اسلام نے غلاموں کو حقوق دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی نے غلام کو بے تحاشا مارا تو آپ نے ان کو بتایا کہ اللہ اقدر علیک منک علیہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈرایا کہ جتنا تم اس کو سزا دے رہے ہو اللہ تمہارے گناہوں پر اس سے زیادہ سزا دے سکتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں کہ ان کے حقوق، چاہے وہ غلام ہوں چاہے وہ باندیاں ہوں۔ تو اسلام نے جو باندیوں کا ایک نظام تھا اس کے علاوہ کوئی اور آپشن اس سے بہتر خاص طور پر اس زمانے میں تھا ہی نہیں۔ اس لیے جو غیر مسلم لوگ باندیوں کے اور غلاموں کے نظام پر اعتراض کرتے ہیں
یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ اسلام میں غلامی کا تصور ہے کیا، اور اسلام میں غلام کا مطلب کیا ہوتا ہے، باندی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں۔ اس موضوع پر کہنے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے، مگر اس ایپیسوڈ میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، اس لیے عقل مند کے لیے اتنا کافی ہے۔ آج پوری دنیا میں ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ کوئی بھی کسی کو غلام نہیں بنائے گا، اور اسلام نے غلام بنانے کو یا باندی بنانے کو فرض نہیں قرار دیا۔ لہذا اگر کوئی قومیں آپس میں ایگریمنٹ کر کے اس نظام کو ختم کریں تو اسلام میں اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے اس پر اجماع ہے کہ آج آپ کسی غیر مسلم عورت کو بہرحال باندی نہیں بنا سکتے، جنگ کے دوران بھی اور کسی اور طریقے سے بھی۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اگلی آیت میں فرمایا کہ تم عورتوں کو ان کے مہر دل کی خوشی سے دے دیا کرو۔ یہ بھی ایک ظلم ہوا کرتا تھا کہ شادی سے پہلے کوئی عورت اگر کسی کو پسند آ گئی تو بڑے بڑے مہر کی آفریں دے کے اس پہ قبضہ کر لیتا تھا مرد، اور جب بیوی ظاہر ایک دفعہ قبضے میں آ گئی تو وہ تو اب مرد کی دسترس میں آ گئی ہے تو اس کا مہر پی جایا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ خواتین کو ان کا مہر دل کی خوشی سے دیا کرو۔ ہاں فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، مہر میں سے کچھ حصہ اگر وہ دل کی خوشی سے معاف کر دیں، یہاں کچھ حصہ ہے، دوسرے مقام پر آتا ہے اگر پورا مہر بھی دل کی خوشی سے معاف کر دیں فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو پھر رج کے کھاؤ۔ اس آیت میں دو چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ نمبر ایک، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ مہر اگر معاف کر دیں، بلکہ قرآن نے یہ کہا ہے دل کی خوشی سے معاف کر دیں۔ یہ باقاعدہ یعنی یہ کوئی اتفاقی کلام نہیں ہے، اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے، لہذا کوئی بھی لفظ اس میں زائد نہیں ہے۔ یہ دل کی خوشی اس لیے کہا کہ عورت چونکہ ماتحت ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، بسا اوقات وہ شرما شرمی میں یا شوہر کے روب میں آ کے مہر معاف کر دیتی ہے، اور اس بات کا پورا امکان موجود ہے کہ مرد بغیرتی کے تانے دیتے ہیں بیوی کو جو مہر معاف نہ کرے، یا بہن جو وراثت لے اس کو بھی بغیرتی کے تانے دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ محض اوپر سے معاف کرنا کافی نہیں ہے، تمہیں اطمینان ہونا چاہیے کہ تمہاری زوجہ دل کی خوشی سے بالکل ایک خوشی جو ہے اس مہر کو معاف کر رہی ہے، لہذا اگر ایسا ہے تو پھر تم اس کو رج کے کھا سکتے ہو، پھر تمہارے لیے ادائیگی ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تذکرے کی ضرورت کیا تھی کہ اگر عورت دل کی خوشی سے معاف کر دے تو پھر رج کے کھاؤ۔ اصل میں یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ عورت کوئی پراپرٹی نہیں ہے کہ اس کو نکاح میں آپ جو مہر دے کے خرید رہے ہیں، کیونکہ عرب یہ بھی سمجھا کرتے تھے کہ ایک عورت جو ہے نا ایک پراپرٹی کی طرح ہے کہ پیسے لگاؤ اور جو ہے اس کو گویا، آج بھی بعض علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جہاں گاؤں دیہاتوں میں جہاں جہالت ہے، بیٹیاں باقاعدہ بکتی ہیں اور پھر ان کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو بالکل غلام، جس کے غلام سمجھا جاتا ہے ان کو۔ تو یہاں اللہ نے یہاں بھی اور جہاں بھی قرآن میں مہر کا ذکر ہے وہاں اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ بیوی اگر معاف کر دے تو کھا لو۔ تو علماء نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ مہر اصل میں عورت کی قیمت نہیں ہے، کیونکہ عورت ایک مال نہیں ہے، بلکہ مہر رکھنے کا اسلام کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ فری میں جو چیز آپ کی ملکیت میں آتی ہے آپ اس کی قدر نہیں کرتے، یہ ایک اصول ہے، کیونکہ عورت نے اب شوہر کے نکاح میں جا کے اس کے ماتحت بننا ہے۔ اگر یہ بغیر کسی محنت اور مشقت کے مرد کو مل جائے گی تو مرد اس کی قدر نہیں کرے گا۔ جیسے کہتے ہیں نا جس چیز پہ انسان کا جان مال یا وقت لگتا ہے تو پھر انسان اس کی قدر کرتا ہے۔ تو قرآن نے مہر کا تذکرہ کیا یہ بتانے کے لیے کہ یعنی اس لیے فرض کیا مہر کو تاکہ مرد کے دل میں عورت کی قدر آئے۔ دینے کی جب بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے اگر وہ معاف کر دے تو دینا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ عورت کی قدر دل میں بٹھانے کے لیے مہر کی ادائیگی ضروری نہیں ہے، مہر کا ایک دفعہ مرد کے ذمہ واجب ہونا کافی ہے، کیونکہ جب عورت معاف کرے گی تو پھر اس سے بسا اوقات مرد کے دل میں بیوی کی قدر اور زیادہ بیٹھ جاتی ہے کہ میرے ذمہ اتنے روپے واجب ہوئے تھے لیکن میری بیوی نے مجھے گفٹ کر دیے۔ تو چونکہ مہر یعنی کہ ادائیگی پر موقوف نہیں ہے، کیونکہ بیوی کے تو سارے خرچے شوہر کے ذمے ہیں، اگر وہ مہر نہ بھی ملے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس میں مہر جو واجب کیا تھا وہ تو اس لیے کیا تھا کہ فری میں تمہیں کوئی چیز نہ ملے، تمہارے جیب سے کچھ یعنی تم پر کچھ بوجھ آئے، تم پہ کوئی ذمہ داری آئے۔ تو اب اللہ نے اختیار دیا عورت کو کہ تمہارے پاس آپشن ہے، چاہے تو مہر لو اور چاہے تو دل کی خوشی سے معاف کر دو، کیونکہ تمہاری قدر جو دل میں بٹھانی تھی تمہارے شوہر کے دل میں وہ قدر اس پر موقوف نہیں ہے کہ تم اس سے پیسے ہی لو، بلکہ اس سے بھی قدر بیٹھ جائے گی کہ تم اس کو یہ مہر معاف کر دو۔ اس لیے قرآن نے اس کا تذکرہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ اربعہ میں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے کہ بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن میں آتا ہے قد علمنا ما فرضنا علیہم، ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے ان کی بیویوں کے بارے میں ان پر کیا فرض کیا ہے۔ تو مہر جو ہے نا وہ اللہ نے فرض کر دیا ہے، لہذا عورت وہ شروع میں معاف نہیں کر سکتی، یعنی کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں آپ سے بغیر مہر کے نکاح کر رہی ہوں،
عورت کو یہ اس حق سے دستبردار ہونے کی اجازت نہیں ہے. لہذا مہر ایک دفعہ واجب ہوگا اللہ کے کرنے سے، پھر بیوی کو اختیار ہے کہ واجب ہونے کے بعد وہ چاہے معاف کر دے چاہے وہ وصول کر لے. اور باقی ائمہ کا مذہب یہ ہے کہ نہیں، عورت بغیر مہر کے بھی نکاح کر سکتی. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے. لیکن امام حنیفہ کا مذہب ان آیتوں کی روشنی میں، اور جو قد علمنا ما فرضنا جو سورہ حجاب میں آیتیں ہیں کہ ہم نے فرض کر دیا ہے، تو وہ فرماتے ہیں جو چیز اللہ نے فرض کر دی ہے وہ ساقط نہیں ہو سکتی. تو مہر ایک عورت کا ایسا حق ہے جس سے وہ دستبردار نہیں ہو سکتی. دستبردار کا مطلب کہ بغیر مہر کے نکاح کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا. مرد کے ذمے کچھ نہ کچھ اماؤنٹ عورت کے لیے ایک دفعہ واجب ہوگا، پھر چاہے تو عورت لے لے چاہے تو معاف کر دے. تو یہ جو پروٹوکول دیا گیا ہے یہ اللہ کی طرف سے عورت کو دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اس حق سے ابتداءً دستبردار نہیں ہو سکتی، بعد میں اس کو اجازت ہے کہ دل کی خوشی سے چاہے لے چاہے دل کی خوشی سے معاف کر دے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور بے وقوفوں کو ان کا مال ان کے حوالے مت کیا کرو. تمہارا مال سے مراد یہی ہے کہ وہ مال جس کے انسان مالک ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ان بے وقوفوں کا جو مال ہے وہ ان کے حوالے مت کرو، یعنی تم سب جس کے مالک ہو. ہوا یہ ہے کہ جب قرآن مجید نے حکم دیا کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے کیا کرو، تو اس میں ایک شرط لگائی ہے کہ اس سے وہ یتیم مراد ہے جو سمجھدار ہو، جو بچہ بھی بالغ ہوا ہو لیکن اسے مال کو خرچ کرنے کی تمیز نہ ہو، تو اسے یہاں سفیہ اور بے وقوف کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے. جس کو سمجھداری نہیں ہے وہ خواہشات میں سارا مال اڑا دے گا. بچہ تقریباً 14-15 سال میں بالغ ہو جاتا ہے، تو محض بالغ ہونے کے بعد اگر آپ اس کا مال دیں گے، اس کے حوالے کر دیں گے، لاکھوں روپے اس کے پاس چلے جائیں گے، تو وہ عیاشی میں اس کو اڑا دے گا. اس کو نہیں پتہ، اور لوگ بیوقوف بنا کے اس سے اس کا مال لے لیں گے. تو اس لیے قرآن نے کہا کہ یتیم بچہ جب بالغ ہو جائے تو اس وقت اس کا مال اس کے حوالے نہ کرو، کیونکہ التی جعل اللہ لکم قیامہ، اس لیے کہ اللہ نے اس سے تمہاری زندگی کا قیام بنایا ہے، زندگی کا یہ ایک سرمایہ ہے. تو یہ اسی سے انسان کی زندگی گزرتی ہے. تو یہ مال اس بیوقوف کے حوالے کرو گے، وہ اڑا کے ختم کر دے گا اور آگے زندگی گزارنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گی. البتہ یہ کرو ورزقوہم فیہا، اسی مال میں سے اس کو رزق دیتے رہو، اس کی بنیادی ضرورتیں خود پوری کرو. وکسوہم، اس کے لباس کا انتظام بھی کرو. وقولوا لہم قولا معروفا، اور اس سے عمدہ بات کرتے رہو. عمدہ بات کا مطلب کہ اس کو یہ بتاتے رہو کہ ٹھیک ہے تم بالغ ہو گئے ہو، ہم تمہارا مال تمہارے حوالے اس لیے نہیں کر رہے کہ تمہیں اس میں نقصان ہوگا. ہمارا مقصد تمہارا مال ہتھیانا یا تمہارے مال پہ قبضہ کرنا نہیں ہے، بلکہ تمہارے فائدے کے لیے کہ تم ابھی بچے ہو، ناسمجھ ہو، اگرچہ بالغ ہو گئے مگر نہ سمجھو، اس لیے ہم تمہارا مال تمہارے حوالے نہیں کر رہے. تمہاری بنیادی ضرورتیں پوری کریں گے، جب تم ذرا سمجھدار ہو جاؤ گے پھر ہم تمہارا مال انشاءاللہ تمہارے حوالے کر دیں گے. یہ ہے قول معروف. وابتلوا الیتامی، اور فرمائے پھر یتیموں کو آزماتے بھی رہو، یعنی یہ دیکھتے رہو کہ یہ سمجھدار ہوئے بھی ہیں کہ نہیں ہوئے. غافل مت ہو. لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی یہ بچہ ہے تو اب اس کا مال ہڑپ کر کے بیٹھ گئے، دے ہی نہیں رہے، اس کے حوالے ہی نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وابتلوا الیتامی، اس کو آزماتے بھی رہو. فقہاء نے اس کی ڈیٹیل بیان کی ہے کہ اس سے خریداری کرواؤ، اس سے کچھ تجارت کرواؤ، سودا سلف منگواؤ، پھر دیکھو کہ اس میں اب خریدنے کی، بیچنے کی اور اس کو مال استعمال کرنے کا اس میں سلیقہ پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. جب تمہیں اندازہ ہو جائے کہ سلیقہ پیدا ہو چکا ہے تو پھر اس کا مال اس کے حوالے کر دو. فرمایا وابتلوا الیتامی، یتیموں کو آزماتے رہو. حتی اذا بلغوا النکاح، جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں یعنی بالغ ہو جائیں. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، تو دیکھو اگر تم ان میں سمجھداری، رشد پیدا ہو گیا ان کے اندر، سمجھداری پیدا ہو گئی ہے، بے وقوفی ختم ہو گئی ہے. فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور پھر اس کنڈیشن میں پہنچنے کے بعد تمہیں جائز نہیں ہے کہ تم ان کا مال حد سے تجاوز کرتے ہوئے بغیر ضرورت کے کھانا شروع کر دو، اور وبدارن، اور جلدی جلدی کھانا شروع کر دو. ان یکبروا، اس خوف سے کہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں، کیونکہ بڑے ابھی تو بچے ہیں، ابھی ان کو نہیں پتہ ہمارا مال کتنا بنتا ہے اور انہوں نے کس کے پاس ہے، اتنی تفصیل میں وہ نہیں جاتے، اور نہ ان میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ لڑ کے اپنا مال لے سکیں. لیکن جب وہ بڑے ہو جائیں گے، عمر زیادہ ہو جائے گی، پکی عمر ہو جائے گی، تو پھر وہ لڑیں گے. تو اس سے پہلے کہ وہ اپنا مال ہم سے وصول کریں، ہم پہلے ہی جلدی جلدی کھا کے ختم کر دیں. اللہ فرماتے ہیں یہ ظلم مت کرو. ہاں تمہیں اتنا کھانے کی اجازت ہے کہ یتیم کی جو شخص کفالت کر رہا ہے وہ اگر غریب ہے تو اس کفالت کی اجرت لے سکتا ہے وہ، اور اجرت بھی بقدر ضرورت. اس کا قرآن میں آگے ذکر ہو رہا ہے. ومن کان غنیا، فرمایا جو مالدار ہے، فلیستعفف، وہ تو بالکل ہی بچا رہے، یتیم کے مال کو ہاتھ بھی نہ لگائے. ومن کان فقیرا، اگر یتیم کی کفالت کرنے والا فقیر ہے، فلیاکل بالمعروف، تو وہ عمدہ طریقے سے کھا سکتا ہے. عمدہ طریقے مطلب عرف کے موافق، یعنی عرف جتنی اجازت دیتا ہے
کیا مطلب کہ عرف میں جو چیزیں آپ کے لیے بہت ضروری سمجھی جاتی ہیں، اگر آپ کے وہ خرچے پورے نہیں ہو رہے تو پھر یتیم کے مال سے آپ تھوڑا بہت لے سکتے ہیں، جس سے آپ کی بنیادی ضرورتیں جیسے خوراک کی بنیادی ضرورت ہے یا لباس کی جو بنیادی ضرورت ہے عرف کے موافق، وہ ضرورت آپ کی پوری ہو جائے۔ تو یہ جو فقیر کو یتیم کے مال کی اجازت دی گئی ہے، یہ اصل میں ایک قسم کی اجرت ہے کہ آپ یتیم کو پال رہے ہیں تو پالنے کی آپ اجرت یتیم کے مال سے لے سکتے ہیں، لیکن قرآن نے بتا دیا کہ وہ بقدر ضرورت ہونی چاہیے، ضرورت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ فقیر اگر اس طرح نہیں کرے گا تو پھر اس فقیر کو کمانا پڑے گا، اور کمائے گا تو پھر یتیم کی نگہداشت اور دیکھ بھال نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اس کا ایک اصول فقہا نے بیان کیا کہ جو جس کی وجہ سے محبوس ہوتا ہے، باؤنڈ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے یعنی اس شخص پر جس کی وجہ سے آپ باؤنڈ ہوئے ہیں اس پر آپ کا خرچہ بھی واجب ہوتا ہے۔ جیسے عورت شوہر کی وجہ سے گھر میں بند ہوتی ہے تو عورت کا خرچہ شوہر کے ذمے ہے۔ عدالتیں یا ججز یا حکومتی اہلکار عوام کی وجہ سے اپنے آپ کو باؤنڈ کرتے ہیں مخصوص کاموں میں، تو پھر عوام کے ذمے ہے ان کی کفالت۔ اسی طرح جو یتیم ہے، تو جو یتیم کا جو متولی ہے وہ یتیم کی خدمت کی وجہ سے باؤنڈ ہوا ہے، تو لہذا پھر یتیم کے مال میں سے ہی اس کی بنیادی ضرورتیں پوری کی جائیں گی۔ فرمایا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرو، یعنی یتیم جب سمجھدار ہو جائے پھر اس کا مال جب اس کے حوالے کرو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو گواہ بھی بنا دیا کرو، تاکہ بات کلیئر ہو جائے، کوئی کل تمہاری طرف انگلی نہ اٹھائے کہ تم نے مال ہلاک کر دیا اور تم پی گئے اور تم نے دیا نہیں، تو پورا گن کے جتنا اس کا حصہ بنتا ہے گواہ بنا کے اس کے حوالے کر دو۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے، یعنی اصل حساب تو قیامت میں اللہ تعالیٰ لے گا۔ یہ جو آیت ہے اس میں بہت سارے فقہی احکام بیان ہوئے ہیں۔ اس میں پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ نابالغ بچے کو اس کا مال اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس میں اس بات کا ڈر ہے کہ وہ ضائع کر دے۔ دوسرا ہمیں یہ پتہ چلا کہ بچہ بالغ ہو جائے، حتیٰ اذا بلغ النکاح، نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو بھی اس کا مال اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اس میں رشد اور صلاحیت پیدا نہ ہو جائے۔ یہاں ایک علمی نقطے کی بات یہ ہے کہ قرآن نے بلوغت کی عمر کو نکاح کی عمر قرار دیا، لیکن مال خرچ کرنے کا اہل اس کی عمر بلوغت کی عمر نہیں ہے، بلکہ اس کی عمر یہ کہ جب اس میں سمجھداری ہو، تجربہ ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح کے لیے سمجھدار ہونا ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن کے الفاظ دیکھیں، حتیٰ اذا بلغ النکاح، بچہ جب نکاح کی عمر کو پہنچ جائے یعنی بالغ ہو جائے، تو پتہ چلا بالغ ہونا ہی نکاح کی عمر ہے، یعنی نکاح کی عمر ہو گئی ہے، اب اس کا نکاح کرا دو۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے، یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ بالغ ہو جائے بچہ اور وہ نکاح کی عمر نہ ہو، پھر تو قرآن کی آیت غلط ہو جائے گی نا۔ یعنی ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے بچہ جب بالغ ہوا ہے تو ابھی چونکہ سمجھدار نہیں ہے لہٰذا ہم اس کی شادی نہیں کریں گے، یہ غلط ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جو بچہ بالغ ہو جائے، تو قرآن اس کے لیے تعبیر کیا استعمال کر رہا ہے کہ یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے۔ پتہ چلا کہ قرآن نے بتا دیا کہ جو بچہ بالغ ہو گیا وہ نکاح کی عمر کو پہنچ گیا ہے، اب اس کا نکاح ہو جانا چاہیے۔ ہاں پیسے اس کے حوالے نہیں کرو، پیسے اس کا ولی اپنے پاس رکھے گا، کیونکہ پیسوں کے لیے رشد کی بھی ضرورت ہے، سمجھداری کی بھی ضرورت ہے۔ نکاح انسان کے جسم کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے لیے سمجھدار ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور ویسے بھی نکاح میں جب انسان ابتدائے بلوغت میں نکاح کرتا ہے تو اس میں جو سیکچول ڈیزائرز ہیں وہ بے انتہا ہوتی ہیں، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ تو بہت سارے حقوق مرد محبت کے جوش میں ادا کرتا ہے۔ اس عمر میں اگر نکاح ہوگا تو اس کو بیوی سے محبت اتنی زیادہ ہوگی کہ اس محبت کی وجہ سے وہ اس کے حقوق پورے ادا کرے گا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حقوق ادا نہیں کرے گا، ضائع کرے گا اور خرچہ نہیں کرے گا، تو یہ اس لیے غلط ہے کہ اس کا پیسہ اس کے متولی کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لہذا اس کا متولی خود ضرورت محسوس کرے گا کہ اس کی بیوی کو کتنے نان نفقے کی ضرورت ہے، وہ اس حساب سے اپنے جو ہے نا اس اپنے یعنی باپ اگر متولی ہے تو اپنے بیٹے کو دے گا اتنے پیسے کہ وہ ضائع نہ ہو اور بہو پہ وہ خرچ کرے گا۔ تو قرآن نے اس کی تلافی اس طرح سے کی ہے کہ اگر یہ سمجھدار نہیں ہے اور پیسے ضائع کرے گا، اس معاملے میں بیوی کے حقوق اگر وہ تلف کرے گا تو پھر اس کے پیسے اس کے حوالے نہ کیے جائیں۔ تو اس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں نکاح کی عمر بالکل بلوغت کی دہلیز پہ پہنچنا ہے۔ یہ جو سمجھداری کے چکر میں 40 سال تک بڈھے ہو جاتے ہیں پھر بھی شادی نہیں کرتے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق اور اس نظریے کا اسلام سے کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ اور احادیث میں بھی یہ مضمون بہت تفصیل سے ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں تم میں بھی جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے۔ تو نوجوان جو شباب کی عمر ہے وہ 15 سال سے شروع ہوتی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ 15 سال انسان کی عمر ہے نکاح کی اسلام کی روشنی میں، مرد کی اور لڑکی کی 13 سال یا 14 سال جب وہ بالغ ہوتی ہے۔
اور سائنسی لحاظ سے بھی ہے کیونکہ ان میں وہ یعنی جسم کی ریکوائرمنٹ ہے نکاح. اس کی مثال ایسے جیسے آپ کو جب بھوک لگے گی تو آپ کی ضرورت ہے روٹی. اب آپ چاہے سمجھدار ہوں یا نہیں ہوں آپ کے لیے روٹی کا انتظام کرنا پڑے گا. اسی طرح جب لڑکا بالغ ہوتا ہے تو اس کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو ایک بیوی چاہیے ہوتی ہے اپنی جنسی تسکین کے لیے, تو اس کے لیے آپ کو بیوی کا انتظام کرنا پڑے گا چاہے وہ سمجھدار ہو یا نہ ہو. اس کی سمجھدار کرنے کے چکر میں اس کی باڈی کو نقصان پہنچانا, اس کو ڈپریشن کا مریض بنانا, یہ پرلے درجے کی حماقت ہے. ہمارے ایک دوست نے بڑا دلچسپ واقعہ سنایا, کہتے ہیں میں جرمنی میں تھا تو ایک گورے نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی ایج کتنی ہے. کہتے ہیں میں نے کہا 28 سال. انہوں نے کہا آپ کی شادی ہوئی ہے؟ میں نے کہا نہیں ہوئی. انہوں نے کہا آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہے؟ میں نے کہا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کہیں طوائف خانوں میں جاتے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا یار یہ تمہارے ماں باپ کا ظلم نہیں ہے, تمہارے معاشرے کا ظلم نہیں ہے کہ تم 15 سال سے بغیر عورت کے تم گزارا کر رہے ہو. تو وہ بڑا حیران ہو رہا تھا. تو نہ حرام ہے نہ حلال ہے, دونوں پر پابندی لگا دیں گے تو پاگل ہو جائے گا وہ, جیسے کہ ہو رہے ہیں آج کل کے نوجوان پاگل اور ڈپریشن کے مریض بن رہے ہیں, اور یا پھر حرام کاریوں کی طرف جاتے ہیں. تو یا تو حرام کا راستہ اس کے لیے کھولیں یا حلال کا راستہ. ظاہر ہم حرام نہیں کھول سکتے تو پھر حلال کا راستہ اس کے لیے کھولنا پڑے گا. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو نکاح اس کے اپنے مال میں سے لازم ہوتا ہے. باپ پر بالغ بیٹے پر خرچ کرنا لازم نہیں ہے. تو اگر اس بیس پہ کوئی اولاد کو نکاح سے روکتا ہے کہ تمہاری آمدن نہیں ہے اور تمہارے پاس بیوی پہ خرچ کرنے کے مصارف نہیں ہیں, تو اس بیس پہ آپ روک سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے بیوی کے حقوق ہوں گے, اس پر مال خرچ کرنا پڑے گا, اس کے نان نفقہ اور اس کی کفالت کرنی پڑے گی. تو اس بیس پہ آپ اس کو روک سکتے ہیں. تو پتہ چلا کہ بچہ بالغ ہو گیا اور اس کے پاس وراثت کا مال ہے, یا وہ کہیں جاب کر رہا ہے, یا کسی بھی طرح سے اس کی ارننگ ہے, پھر اس کو والدین نکاح سے کسی قیمت پہ نہیں روک سکتے. ہمارے ہاں اولاد پر یہ ظلم ہوتا ہے, بچہ جاب بھی کر رہا ہے یا اس کو وراثت میں اتنی رقم ملی ہے کہ وہ بیوی کا نان نفقہ اٹھا سکتا ہے, مگر والدین اس کو نکاح کرنے سے روک دیتے ہیں کہ نہیں تم ابھی بچے ہو. تو یاد رکھیے ایسی صورت میں والدین گناہگار ہوں گے. اگر اولاد سے کوئی گناہ ہوا تو پھر والدین کو بھی اس کا گناہ ملے گا. تو والدین اولاد کو نکاح سے نہیں روک سکتے, صرف ایک قیمت پہ روک سکتے ہیں کہ اولاد والدین کے خرچے پہ نکاح کرنا چاہ رہی ہو. تو باپ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے ذمے اپنے خرچے پہ تمہارا نکاح نہیں ہے. اس بیس پہ تو آپ روک سکتے ہیں کہ بھئی بیوی کو رہائش دینا, نان نفقہ دینا, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. ہاں ترغیب شریعت نے دی ہے کہ اگر بیٹا سمجھدار ہے, شہوت پرست نہیں ہے, تو پھر باپ اگر اپنے خرچے پہ نکاح کر دے گا تو یہ انشاءاللہ اس کے لیے باعث ثواب ہوگا. ضروری نہیں ہے لیکن باعث ثواب ہے. تو یہ بھی ہمیں اس آیت سے پتہ چلا. اس آیت کے تحت فقہاء نے بیان کیے ہیں کہ جو یتیم ہو یا نابالغ ہو, وہ جو ہے کسی کو گفٹ نہیں دے سکتا, یعنی ایسا تصرف نہیں کر سکتا جس میں اس بچے کا نقصان ہے. دیکھیں 3 درجات ہوتے ہیں, میں اس کو تفصیل سے بیان کرتا ہوں. ایک تو بالغ ہے, بالغ بچہ وہ تصرفات کر سکتا ہے اگر سمجھدار ہو گیا ہے, اگر سمجھدار نہیں ہے تو ولی کی اجازت سے کر سکتا ہے. ایک وہ بچہ ہے جو نابالغ ہے اور بالکل ہی بچہ ہے, جیسے کہ 7 سال کی عمر سے کم کے جو بچے ہوتے ہیں جن میں بالکل ہی کوئی ہوش و حواس نہیں ہے, ان کے تمام تصرفات کالعدم ہیں, خرید و فروخت, صدقہ, خیرات, یہ سب کالعدم ہے, اور ان کے مال کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے, یعنی اپنی ذات کے لیے. اور تیسرا وہ بچہ ہے جو ہے تو نابالغ مگر بالکل بیوقوف بھی نہیں ہے اور بالکل سمجھدار بھی نہیں ہے. یہ 7 سال سے لے کے 15 سال تک کی جو عمر ہے, اس میں بچے کے وہ تصرفات نافذ ہوتے ہیں جس میں بچے کا فائدہ ہے, اور وہ تصرفات جس میں بچے کا نقصان ہے وہ نافذ نہیں ہوتے. جیسے اگر کوئی اس بچے کو ہدیہ دے گا اور بچہ ہدیہ قبول کر لے تو یہ نافذ ہو جائے گا کیونکہ اس میں بچے کا فائدہ ہے. لیکن بچہ اگر کسی پہ کو صدقہ دیتا ہے یا گفٹ دیتا ہے تو وہ شریعت میں کالعدم ہے. خوب یاد رکھیں, نابالغ بچہ اگر کسی کو گفٹ دے یا ہدیہ دے اس کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے, وہ تحفہ واپس کرنا واجب ہے. اور نابالغ بچے کے مال میں کسی کو بھی تصرف کا حق حاصل نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ باپ جب مر جاتا ہے تو یتیم بچوں کی وراثت میں ایصال ثواب کیے جا رہے ہیں, صدقات و خیرات کیے جا رہے ہیں, یہ سب حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. یتیم بچے کے مال میں آپ کوئی بھی تصرف نہیں کر سکتے, وہ سارا مال اس کے لیے آپ کو سیو رکھنا پڑے گا, محفوظ رکھنا پڑے گا. اس لیے نہیں کہ وہ یتیم ہے بلکہ اس لیے کہ وہ نابالغ ہے, کیونکہ نابالغ اگر یتیم نہ بھی ہو تو بھی اس کے مال میں کسی کو بھی تصرف کا حق حاصل نہیں ہے. باقی اس کی تفصیلات ضرورت پڑنے پر آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں, بہت زیادہ تفصیل میں جاؤں گا تو بہت وقت اسی میں لگ جائے گا. تو یہ حاصل میں نے بیان کیا کہ نابالغ بچے کے مال میں تصرف کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے. آگے ارشاد فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, فرمایا مردوں کو بھی ملے گی وراثت, والدین جو کچھ چھوڑ کر جائیں گے اور رشتہ دار جو کچھ چھوڑ کر جائیں گے, اور عورتوں کو بھی ملے گی. عرب میں دستور تھا خواتین کو وراثت نہیں دیتے تھے,
بعض دفعہ یتیموں کو وراثت نہیں دیتے تھے، تو اللہ نے بتا دیا مرد چاہے بچے ہوں یا بالغ ہوں ان کو بھی جیسے حصہ ملے گا، تو خواتین کو بھی حصہ ملے گا چاہے وہ بچی ہوں یا بالغ ہو چکی ہوں۔ مما قل منہ او کثر، چاہے وہ وراثت تھوڑی ہو یا زیادہ۔ یہ بھی ظلم ہوتا ہے، آج بھی ہو رہا ہے کہ تھوڑی بہت چیزیں ہیں تو یار اس کو کیا تقسیم کرنا، اٹھا کے خیراتی فنڈ میں دے دو، یہ غلط ہے، یا یہ کہ یہ تو فلاں کو دے دو، یہ غلط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تھوڑی وراثت چھوڑی ہو یا زیادہ، بہرحال وہ تقسیم ہوگی۔ نصیبا مفروضہ، فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے حصہ ہے متعین کردہ، اس میں چینجنگ کی اجازت نہیں ہے، یعنی یہ اللہ نے حصے متعین کر دیے ہیں، چاہے تھوڑا مال ہو یا زیادہ مال ہو تو وراثت لازمی دینی پڑے گی۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، فرمایا جب وراثت تقسیم ہو تو اس وقت جو رشتہ دار جو وارث نہیں ہیں، جن کو وراثت نہیں مل رہی، وہ رشتہ دار اور یتیم لوگ اور مسکین لوگ اگر حاضر ہوں تو تھوڑا سا ان کو بھی دے دیا کرو، کیونکہ غربا اور مساکین کو ایک لالچ ہوتی ہے کہ بھئی ابھی ان کے ہاں مال تقسیم ہو رہا ہے تو شاید ہمیں بھی کچھ صدقہ کر دیں، تو اللہ فرماتے ہیں تھوڑا بہت اس میں سے ان کو بھی دے دیا کرو، اور ان کو اچھی بات کہہ دیا کرو۔ اچھی بات کا مطلب کہ بھئی اللہ نے اس میں حصے متعین کیے ہیں، جن رشتہ داروں کے انہی کو ملے گا، تمہارا حصہ اللہ نے متعین نہیں کیا، لہذا تمہیں کوئی وارث اپنی خوشی سے دینا چاہے تو وہ دے گا، اپنی خوشی سے جو نہ دینا چاہے تو اس کو اجازت ہے۔ تو یہ استحبابی حکم ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں اس میں یتیم کے مال سے آپ نہیں دے سکتے، جو نابالغ بچہ یا بچی ہے اس کے مال سے ان رشتہ داروں پہ خرچ نہیں کر سکتے، کیونکہ نابالغ بچے کے مال میں صدقات و خیرات بالکل حرام ہے، نابالغ کی اجازت سے بھی حرام ہے، وہ اگر اجازت دے تو بھی جائز نہیں ہے۔ تو ایک تفسیر تو اس آیت کی یہ کی گئی ہے، اور ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی تھی آیت جب اللہ تعالیٰ نے حصے متعین نہیں کیے تھے، اس وقت یہ تھا کہ جب تقسیم کا وقت آئے تو پھر اپنی حساب سے رشتہ داروں اور مساکین کو وراثت تقسیم کر کے دے دیا کرو۔ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے اگلے رکوع میں جو تفصیلی حکم نازل ہو رہا ہے اس کے مطابق۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ چونکہ یتیموں کا حق بیان کیا کہ ان کے مال کو مت کھاؤ، اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ایک بہت ہی خوبصورت انداز سے انسان کو نصیحت کی ہے کہ دیکھو تم اگر مر جاؤ تو تم یہ چاہو گے کہ میرے جو نابالغ بچے یا بچیاں ہیں ان کی تربیت کا انتظام نہ ہو اور لوگ ان کے مال کو کھانا شروع کر دیں اور ان کو جو ہے نا وہ نوچنا شروع کر دیں، تو جیسے تم یہ چاہو گے کہ میں مر جاؤں تو میرے بچوں کو کوئی متبادل باپ مل جائے جو ان کی ایسے ہی تربیت کرے جیسے میں تربیت کر رہا تھا، اور ان کے مال کی ایسی حفاظت کرے، ان کے فیوچر کی ایسی ہی حفاظت کرے جیسے میں کر رہا تھا، تو جیسے تم اپنے بچوں کے بارے میں یہ چاہتے ہو تو دوسروں کے بچوں کے بارے میں بھی یہی چاہو۔ تم زندہ ہو، تم نہیں مرے، لیکن تمہارا بھائی مر گیا یا اور کوئی رشتہ دار مر گیا اور جو نابالغ بچے چھوڑ کر گیا ہے، یا کوئی اڑوس پڑوس میں کوئی ایسا شخص مر گیا جو نابالغ بچے چھوڑ کر گیا ہے، تو تم اس کی ایسی ہی فکر کرو جیسی تم یہ چاہتے ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کی فکر کی جائے۔ بہت ایک خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے، فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ کر جائیں، خافوا علیہم، تو ان کو اپنے بچوں پر جیسا خوف ہوگا تو ایسا ہی خوف دوسروں کے بچوں کے بارے میں ہونا چاہیے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور ہمیشہ اس معاملے میں عمدہ بات کریں، یعنی ان یتیم بچوں کے ساتھ عمدہ بات کریں اور ان کو بتائیں کہ بیٹا تمہارے مال کی بھی حفاظت ہوگی اور ہم انشاءاللہ تمہاری اچھی تربیت کی بھی فکر کریں گے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، اس مضمون کو اللہ نے اس آیت پہ ختم کیا، فرمایا یاد رکھو جو لوگ بھی یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، ناحق طریقے سے کھانا ہر وہ طریقہ ہے جو شریعت کے خلاف ہو، یعنی یتیم کے مال سے صدقہ کرنا یہ بھی ناحق طریقہ ہے، یتیم کے مال سے ہدیہ لے لینا چاہے وہ یتیم راضی بھی کیوں نہ ہو یہ بھی شریعت کے خلاف ہے، اس کی پراپرٹی کو بیچنا یہ بھی شریعت کے خلاف ہے۔ تو ہر وہ طریقہ جو شریعت کے خلاف ہے اس طرح سے آپ اگر یتیم کے مال کو خرچ کریں گے تو یہ حرام ہے۔ ایک طریقے سے جائز ہے، وہ یہ ہے کہ یا تو یتیم ہی پر خرچ کیا جائے، یا وہ شخص جو فقیر ہے، غریب ہے اور یتیم کی کفالت کر رہا ہے تو اس کفالت کی اجرت کے طور پر اگر تھوڑا بہت مال وہ یتیم کے مال میں سے لے لیتا ہے تو پھر اس کی گنجائش ہے۔ اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں فرمایا کوئی بھی اس طریقے سے خرچ کر رہا ہے تو یاکلون فی بطونہم نارا، حقیقت میں یہ لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عنقریب یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ تو اس سورہ نساء کا پہلا رکوع تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس میں ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں جو میں نے رکوع کے درمیان تفصیل سے بیان کیے، جیسے کہ سورت کے شروع میں اللہ نے بتایا کہ مجھ سے بھی ڈرو اور رشتہ داری کے معاملے میں بھی ڈرو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں رشتہ داروں کی خیال کرنا، ان کا مال کھانا، ان سے بدسلوکی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ دوسرا ہمیں یہ پتہ چلا کہ کسی بھی طریقے سے آپ کسی کمزور کے مال کو نہیں کھا سکتے، اپنے مال کے ساتھ مکس کر کے ناحق طریقے سے یا کسی اور طریقے سے
ہر طرح سے اللہ نے کمزور کے مال کو کھانے کو حرام قرار دیا۔ یتیم کا تذکرہ اس لیے کیا، یہ تو ایک مثال ہے کہ وہ کمزور ہوتا ہے، مراد ہر طرح کے کمزور، کوئی بھی معاشرے میں عورت ہے یا کوئی معذور ہے یا کوئی بھی ایسا شخص ہے جس کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے اپنا مال نکالنے کی، کسی بھی طرح سے آپ کسی کا مال کھاتے ہیں تو یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن میں اس میں سختی سے منع کیا، اور قرآن نے یہ بھی بیان کیا کہ یتیم بچیوں کو ان کا پورا مہر دو ورنہ ان سے شادی مت کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ معمولی نوعیت کا ظلم بھی اسلام میں برداشت نہیں ہے، اور کسی کا مال جتنا بنتا ہے اتنا دینا۔ اب دیکھیں، یتیم بچی نے جو مہر متعین کیا وہی مہر ہوگا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے چونکہ یہ اس کی خاندان کی عورتوں کے مہر سے کم ہے لہذا اللہ کی نظر میں یہ کم ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر اسلام مالی معاملات میں آپ کو جو ہے وہ سیدھا چلنے کا حکم دیتا ہے کہ کسی بھی طرح دو نمبری مت کرو، یعنی کسی بھی طرح سے کسی کو بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرو، پورا حق دیا کرو۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ لوگ کس قدر بڑے مجرم ہیں جو چوری کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، یا وراثت باقاعدہ گن پوائنٹ پہ وراثت چھینتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے اور عدالتوں میں گھسیٹتے ہیں، تو وہ خود کتنے بڑے مجرم ہوں گے، جبکہ قرآن نے اس معمولی نوعیت کے بھی ظلم کو برداشت نہیں کیا۔ اور بیوی کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو پورا مہر دیا کرو، اور یہ بھی حکم دیا کہ کسی بھی طرح سے کسی پہ ظلم مت کرو، اللہ نے تمہیں نکاح کی اجازت دی ہے۔ اور یہ بھی اس آیت سے بہرحال پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں زیادہ نکاح کی اجازت ہے، 4 تک بیویاں آپ رکھ سکتے ہیں بشرطے کہ ان کے حقوق ادا کریں۔ ہمارے معاشرے میں 2 شادیاں کرنے والے کو جو ملامت کی جاتی ہے قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے۔ علماء نے یہ بات صراحتاً لکھی ہے، قدیم فقہا نے، کہ ایک آدمی نے بیوی موجود ہے اور صرف عیش و عشرت کے لیے دوسری شادی کر رہا ہے، لیکن وہ ان کے حقوق ادا کرنے کا پکا ارادہ رکھتا ہے، فرمایا کہ ایسے شخص کو ملامت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ جو اپنی بیویوں سے خواہش پوری کرتے ہیں وہ قابل ملامت نہیں ہیں۔ تو اگر خواہش نفس کے لیے بھی کوئی شادی کر رہا ہے تو حلال خواہش ہے، یہ جائز ہے اس کے لیے، آپ اس کو ملامت نہیں کر سکتے کہ یہ عیاش ہے، اس کو یہ پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ہاں، ملامت اس کو کی جا سکتی ہے جو شادیاں کر رہا ہو مگر بیوی کے حقوق ادا نہ کر رہا ہو، ایسے شخص کو ملامت کی جا سکتی ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا اس آیت سے کہ بچوں کے حقوق، کہ بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی کا خیال کرنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بڑا بھائی اکثر پوری جائیداد پہ قبضہ کر کے کاروبار چلاتا رہتا ہے، اور دو نوالے اپنی بہنوں کو اور جو ہے نا چھوٹے بچوں کو چھوٹے بھائیوں کے منہ میں ڈالتا رہتا ہے، اور جب وہ وراثت مانگتے ہیں تو کہتا ہے میں ہوں نا، میں تمہاری ساری ذمہ داریاں پوری کرنے والا ہوں۔ قرآن نے اس جاہلانہ نظریے کی نفی کی ہے اور کہا کہ پورا مال ان کا حساب و کتاب کر کے ان کے حوالے کرنا پڑے گا۔ اس طرح سے نہیں چل سکتا کہ مرج کر کے بس کھانا شروع کر دو اور خود زیادہ کھا جاؤ، ان کے حصے میں کم آئے، یہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے پاس سوالات آتے ہیں کہ جو ہے نا بڑے بھائی نے پوری پراپرٹی بنا لی ہے، اور وہ جب اس سے مانگی جائے تو کہہ رہے یہ تو میں نے اپنے پیسوں سے بنائی ہے۔ تمہارے پاس پیسے کہاں سے ہے؟ تو باپ کی وراثت تھی۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں کہ والد زندگی میں جو اپنے پیسوں سے کاروبار شروع کرتا ہے اور بیٹے اس کے ساتھ اس کاروبار کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کو ترقی دیتے ہیں، تو باپ کے مرنے کے بعد پھر بیٹے یہ کہتے ہیں ابا کا کاروبار تو ہم نے آسمان تک پہنچایا لہذا ہم اس کے حقدار ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ غلط ہے۔ باپ کے کاروبار کو اگر بیٹوں نے بڑھایا ہو تو بیٹے اس میں معاون سمجھے جاتے ہیں۔ جتنا کاروبار بڑھے گا باپ کے مرنے کے بعد سب کو اس میں وراثت میں حصہ ملے گا۔ وہ بیٹے جو کاروبار میں شریک ہوں ان کو بھی، جو کاروبار میں شریک نہیں ہیں ان کو بھی، وہ بیٹیاں جو کاروبار میں شریک نہیں ہیں ان کو بھی وراثت ملے گی۔ تو بزنس کی بیس پر کہ ہم نے ابا کے کاروبار کو، دکان کو آسمان تک پہنچایا لہذا ہمیں زیادہ ملے گا، یہ بھی غلط ہے۔ ہاں، باپ کے ساتھ کاروبار میں اگر آپ شریک ہیں تو باپ کو پہلے بتا دیں کہ ہمیں کاروبار کا ایک حصہ گفٹ کر دیا جائے، ہبہ کر دیا جائے، تاکہ ہمیں ہماری محنت کا مرنے کے بعد بھی صلہ ملے۔ تو باپ اگر اپنی مرضی سے آپ کو کچھ رقم دے دے اور کہے کہ آپ اس سے کاروبار شروع کریں اور میرے ساتھ شرکت کر لیں، تو وہ رقم جب آپ کے پاس آئے گی اور آپ اس میں پھر انویسٹ کریں گے باپ کے کاروبار میں، تو پھر مرنے کے بعد اس میں آپ کا حصہ الگ سے نکالا جائے گا۔ لیکن عام طور پہ جو ہمارے معاشرے میں عرف ہے کہ جو کاروبار میں شرکت ہوتی ہے تو وہ اس شرکت سے آپ کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی، وہ صرف لفظی شرکت ہوتی ہے، فقہی اور اصطلاحی شرکت نہیں ہے۔ تو بزنس میں اس کاروبار میں تمام ورثہ برابر کے شریک ہوں گے۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ یتیم کے مال کو کھانا اللہ تعالیٰ کی نظر میں آگ کے انگارے کھانا ہے۔ تو یہ صرف یتیم نہیں ہے، کوئی بھی معاشرے میں کمزور ہے اور اس کی طرف سے کوئی دفاع کرنے والا نہیں ہے تو کھانے کی بھی حقیقت میں یہی وعید ہے۔ یتیم تو ایک مثال بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رکوع میں جتنے بھی اللہ نے ہمیں احکام دیے ہیں، اللہ ہمیں ان تمام احکام کو دل و جان سے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔